Hi everyone, Assalamu alaikum, welcome to Sama Podcast. This is Rabia Shahid. हवा की बेटियां कब तक जुल्म सहती रहेंगी? कभी शोहर के हाथों मार खाती हैं तो कभी ससुरालियों की बर्बरियत का निशाना बनती हैं. लेकिन अब बात मार पीट और घरेलू तशद्दुद से बहुत आगे निकल चुकी है. हाल ही में डस्का में पेश आने वाला एक होलनाक वाक़या जिसमें एक सास ने अपनी 7 माह की हामला बहू को कत्ल करके चीर फाड़ कर उसका सर तन से जुदा करके उसको आग में झुलसा दिया. اور ظلم کی یہ داستان یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے. 7 ماہ کی حاملہ بہو کو قتل کرنے کے بعد بچہ اپنی بیٹی کو دینا مقصود تھا، لیکن افسوس کہ جب بہو کا پیٹ کاٹ کر بچہ باہر نکالا گیا تو وہ بھی دنیا میں چند سانسیں لے کر اپنی ماں کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا. اسی حوالے سے ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہیومن رائٹس لائر بیرسٹر امبرین قریشی. السلام علیکم امبرین. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو سما پوڈکاسٹ. تھینک یو. امبرین، ظلم کی یہ داستان ہم نے کبھی سنی نہ کبھی دیکھی. اتنا ہولناک واقعہ یہ جو ڈسکا میں پیش آیا ہے، مطلب خواتین کب اپنے لیے کھڑی ہوں گی، کب ظلم کے خلاف کھڑی ہوں گی، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں جا کے؟ دیکھیے رابعہ، پاکستان میں قانون جو ہے وہ موجود ہے. آپ کا آئین سب سے پہلے جو ہے وہ عورتوں کے اور بچوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے جی. اور کہتا ہے کہ عورتوں کے لیے تحفظ لازم ہے اور اس پہ قانون بنایا جائے. اور پھر آپ کی جتنی بھی پروونس ہیں، پنجاب، سندھ، کے پی کے، سب نے اسپیسیفک لاز بنائے ہیں عورتوں کے تحفظ کے لیے. اس کے باوجود اگر ایک عورت، ہر عورت یہاں پہ پاکستان میں اگر اپنے آپ کو اس طریقے سے محفوظ نہیں سمجھتی اور اس میں وہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں یا پولیس کے پاس جائیں، تو اس میں جو سب سے بڑا جو فلو ہے وہ ہماری میجر جو ہے وہ آپ کا اسٹیٹ بنتا ہے، آپ کی جوڈیشری اور آپ کی جو پولیس کی جو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں جب اس ٹائپ کے کیسز آئیں، اس میں فلو نظر آ رہا ہے. کیونکہ کانفیڈنس نہیں ہے عورتوں کو کہ ان کو جسٹس ملے یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی فیسیلیٹیشن ملے جب اس ٹائپ کے کیسز ان کے پاس آتے ہیں یا وہ فیس کرتے ہیں. تو امبرین، ڈسکا میں جو بد نصیب زارا ہے، مطلب جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، اس کو انصاف اب کیسے مل سکتا ہے؟ اب اس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ جو رول پلے کرتا ہے وہ آپ کا جو پولیس ہے. جیسے ہی پولیس کے پاس ایسے رپورٹ آتی ہے تو پھر آپ پہلے انویسٹیگیٹ کر کے اس میں FIR کاٹتے ہیں. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں کے جو DPO ہیں انہوں نے کافی اس میں پرو ایکٹیو رول ادا کیا ہے، جس میں فوراً اریسٹ بھی ہوئے ہیں. 4 اور اریسٹ ہو گئے ہیں اس میں. اور ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ایک تو فورینزکس. ہمارے ملک میں فورینزکس کی بہت امپورٹنس ہے. جو فنگر پرنٹس ہوں گے، جو چیزیں ہیں، جو چھری ہے جو استعمال کی، جو بھی آلات استعمال کیے ہیں، وہ ساری چیزیں اس لیے کیونکہ ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کا جو الیجڈ جو ایکیوزڈ ہے اس نے تو مان لی ہے، مگر اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی ایویڈنس ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا بہت ضروری ہے. سو آپ کی جو پولیس ہے، آپ کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر، اس کو چاہیے کہ یہ ساری چیزوں پہ دھیان رکھے. چلان فارم ٹائم پہ جائے. عدالت میں جج کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. جج جو ہے اس کو میک شور کرے کہ بھائی پروسیکیوشن جب آتی ہے اس پہ ڈیٹس نہ ہو، لمبا کیس نہ ہو. اور لاسٹلی کیونکہ یہ مرڈر کیس ہے اور ہمارا اس میں بلڈ منی کا ایشو آ جاتا ہے. اور ہم نے ایسے پہلے بھی ایک کیس دیکھا تھا جہاں پہ یہ ایک خاتون تھی جنہوں نے ایک سڑک پہ موٹر بائک پہ وہ بچی اور ایک والد صاحب کو بھی کچل دیا تھا کچھ مہینے پہلے. تو ان کو بلڈ منی دے کے ان کو رہا کرا دیا گیا. تو اس میں پھر آپ کی جو اسٹیٹ ہے وہ اسٹیپ ان کر سکتی ہے. سو یہ اب ویٹ اینڈ واچ والی سچویشن ہے. اللہ کرے کہ اس بچی کو اب کیا جو بھی دنیا میں تو ہے نہیں، مگر انصاف یہ ہوگا اس کے بیٹے کے لیے کہ وہ ہم دیکھیں کہ اس حکومت نے، ہماری جوڈیشری نے، ہماری پولیس نے یہ میک شور کیا تھا کہ انصاف جو ہے ملے اور یہ لوگ جیل میں ہی رہیں. اچھا امبرین، ہمارے یہاں اٹس ویری کامن کہ گھریلو تشدد، ظلم و زیادتی کبھی شوہر کے ہاتھوں تو کبھی سسرالیوں کے ہاتھوں. تو میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ لڑکیاں خود اپنے لیے کیسے اسٹینڈ لیں، اور وہ والدین ان کو کیا کہنا چاہیں گے جو بیٹیوں کو بس بھیج دیتے ہیں کہ چلو ایک بار مار پڑ گئی ہے تو پڑ گئی، کوئی بات نہیں. دیکھو اس پہ بڑا انڈر لائن جو ریزن ہے نا وہ ہمارا ایک کلچرل تھاٹ پروسیس ہے. ہمارے کلچر میں بچیوں کو امپاور نہیں کرتے. یہ جو آپ سارا پیسہ اٹھا کے اپنی ساری جائیدادیں بیچ کے اس کو جہیز دے دیتے ہیں، آپ اس کو
پڑھ لکھ لے بچی, اس کو کوئی پراپرٹی لے دیں, کوئی چیز لے دیں جس سے وہ امپاور ہو جائے, تاکہ گاڈ فوربڈ ایسی سچویشن آتی ہے تو یہ ڈر نہ ہو کہ اچھا اب یہ گھر آ جائے گی تو یہ اس کا ہم کیسے خیال رکھیں. یہ جو چیز ہے نا, یہ بچی کو اگر امپاور کریں, اینڈ ایجوکیشن, بچی کو اتنا پڑھا لیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے, پیسے کما سکے اور اس ٹائپ کی سچویشن سے نکل سکے. شادی کرنا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچی کو بس بچی ساری رسپانسبلٹیز ختم ہو گئی ہیں. نہیں, آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, آپ کی رائٹ ٹو لائف اس طریقے سے چلے جانا, اور اس کا آپ کا کیا اس میں کیا انصاف ملے گا. وہ اس کی زندگی تو واپس نہیں آئے گی, نہ ہی اس بچے کی زندگی, اس کی تو بیچارے کی ابھی تو زندگی شروع بھی نہیں ہوئی تھی تو اس کے لے لی گئی. وہ جو چھوٹا بچہ ہے جس نے دیکھا ہے سب کچھ, اس کی آگے فیوچر میں کیا ہے. سو یہ ساری چیزیں یہی چیز انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہمارا لا اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے, اس کے جو پروسیجرز ہے وہ بہت فالٹی ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری بچیاں روز اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں اور جب یہ ایئر بھی ہو رہا ہوگا کہ یہ بار بار بچیاں سفر کر رہی ہیں اور ان میں کوئی کانفیڈنس نہیں ہے ہمارے انسٹیٹیوشنس پہ. اچھا امرین, ایسے کوئی لاز ہیں خواتین کے لیے جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, جن پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, کہ وہ رپورٹ کر سکیں فوراً؟ بالکل, اتنے قانون موجود ہیں, نہ صرف لائک آئی سیڈ ہمارے آئین میں لکھا ہے, اس کے علاوہ پاکستان انٹرنیشنلی آپ کی یونائٹڈ نیشن کی کنونشن ہے, کسی بھی قسم کی عورت کے خلاف ڈسکریمنیشن وائلنس نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ آپ کی جو قانون ہے پروٹیکشن آف ویمن رائٹس ایکٹ ہے, آپ کا ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر ایکٹ ہے, آپ کا ایسڈ آپ تیزاب پھینک دیتے ہیں بچوں کے منہ پہ, بہت بے تحاشا ہراسمنٹ کے اوپر لا ہے. آپ کی ویمن پروٹیکشن سینٹر بنے ہوئے ہیں, آپ کی ombudsman ہے, آپ کی بہت زیادہ انسٹیٹیوٹ ہے. اور میری طرف سے اگر میرا ایک پیغام بچوں کا وہ یہی ہے کہ پلیز اس کو, بہت آسان ہے اس کو ایکسیس بھی کرنا, اور کافی کام اس پہ ہو بھی رہا ہے اور کافی حد تک لوگوں کو انصاف بھی مل رہا ہے. صرف یہ ہے کہ اپنے اوپر اعتماد لیں, اپنے انسٹیٹیوٹ کے اوپر اعتماد کریں, اور کوشش کریں کہ گھر پہ بیٹھ کے اس چیز کو چپ کر کے نہ سنیں, کیونکہ آپ کی زندگی بھی ہے, آپ کی زندگی جا سکتی ہے, اور اس سے آپ کے جو بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, ان کی زندگی آگے برباد ہو جائے گی. ماں کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. بیرسٹر امرین, جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے کیسز تھے, اچھا اب ہم اس کیس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جسٹس ہوگا یا نہیں, مطلب باقی پچھلے کیسز سے اگر کمپیریزن کریں؟ باقی جیسے میں نے آپ کو مینشن کیا, کیونکہ اس میں دو اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ اسٹیٹ پروسیکیوٹ کر سکتی ہے, اگر اس کے فیملی فار انسٹنس بلڈ منی پہ یا معاف کر دیتے ہیں تو پھر کیس ختم ہو جاتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا اور پروسیڈ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میری یہی سجیشن ہوگی کہ جو حکومت وقت ہے کہ وہ اسٹیپ ان کرے, وہ پروسیکیوٹ کرے اور ایک ایگزامپل دے, تاکہ اس طریقے کی جو ساس اور نندے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ جو ٹی وی اور پتہ نہیں کیا کیا گند بلا کے روز بروز ہراس کر رہی ہیں اور ان کو اس طریقے سے وکٹمائز کر رہی ہیں, بچیوں کو جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں ان کو وہ بند کریں, اور ان کا کوئی بھی ڈیٹرنس ہوتی ہے, ڈیٹرنس نہیں ہے اس ملک میں بالکل بھی. اس ٹائپ کے کیسز میں جتنی دیر تک ہمیں کوئی ایک مثال نظر نہیں آئے گی, ہم اس چیز کو کرنا نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ہمیں ایگزامپلس ہیں, اچھا ٹھیک ہے جی وہ بھی تو چلی گئی تھی نا, 6 مہینے جیل گزارے تو 2 مہینے تو پھر تو بس بات ختم ہوگی. سو وہ ڈیٹرنس کے لیے ہمیں ایک ایگزامپل سیٹ کرنا ہوگا, اور آئی تھنک ابھی وقت آ گیا ہے, کیونکہ یہ بہت ہی گروسم ہومسائڈ ہے, اور انٹرنیشنلی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, اور یہ نیوز انٹرنیشنلی بھی بہت ہی وائڈلی لوگ اس کو چیک کر رہے ہیں. اچھا بیرسٹر امرین, یہ تو بھی ہم نے بات کی نا کہ کیسز ہم رپورٹ کرتے ہیں, لیکن بہت سارے کیسز ابھی بھی ایسے ہیں جو خواتین رپورٹ نہیں کرتی ہیں, کوئی نہ کوئی ڈر ہوتا ہے, فیملی کا پریشر. تو وہ ان خواتین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ انہیں اسٹیپ اپ کرنا چاہیے اور ایسے کیسز رپورٹ کرنے چاہیے؟ دیکھیے جی, اس وقت ہمارے پاس ویمن پروٹیکشن سینٹر ہے, اس کے علاوہ آپ کی جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے اپنا ایک کمپلینٹ سیل بنایا ہوا ہے. بہت زیادہ کیسز ایون جو میرے پاس آتے ہیں اس سے پہلے وہ آلریڈی کمپلین کر چکے ہوتے ہیں, جس سے کافی اسپیڈی ایک سسٹم میرے پروفیشن کے لحاظ سے مجھے بہت ہی اچھا اس میں نظر آ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے. سو اس میں کوئی پیسہ وغیرہ نہیں لگتا, بیکاز ایک اور یہ ایشو ہوتا ہے کہ وکیل ہو یا چارجز وغیرہ لگتے ہیں. سو نہیں,
ہیں. کمپلینٹ کریں, آن لائن کر سکتی ہیں, آپ کو کہیں پہ جانا نہیں پڑے گا, آپ کو آن لائن کمپلین کر سکتی ہیں. ایک ان کی ہیلپ لائن ہے, آپ اس پہ فون کر سکتی ہیں. اور آپ کے پاس گھر بھی کبھی کبھی آپ کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے, آپ کے پاس جگہ نہیں ہوتی, تو ویسے بھی فیسیلیٹیشن ہے کہ آپ کو حکومت کی طرف سے آپ کو ایک سیف ہاؤس یا شیلٹر ہاؤس مل جائے. اچھا, جن خواتین کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ ایسے ظلم ہو رہا ہے وہ کیسے رپورٹ کر سکتی ہیں؟ کوئی ہیلپ لائن ہے؟ جی بالکل, آپ کے پاس پنجاب میں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی ایک ہیلپ لائن ہے 1737. وہاں پہ آپ فون کریں, وہاں پہ لوگ ہیں, آپ کو اسسٹ کریں گے. نہ صرف آپ کو فری پرو بونو یعنی کہ کوئی کاسٹ کے وکیل ملیں گے, آپ کی جو FIR ہے وہ بھی آپ کو ہیلپ کریں گے, اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر آپ کو کوئی سیف ہاؤس چاہیے یا شیلٹر ہوم چاہیے تو وہ بھی پرووائڈ کریں گے. یہ کافی ایکٹیو ہیں اور ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں. Well, thank you so much, Barrister Naveen, for coming here and shedding light on such an important topic, because I think it was the need of the time کہ اس موضوع پر بات کی جاتی اور لوگوں کو آگاہ کیا جاتا. 1737 از the number. اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو پلیز رپورٹ کریں. Until next time, bye bye.